السلام علیکم فرینڈز، چلیے سورۃ الفاتحہ کی سمری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سورہ فاتحہ مکہ میں بھی نازل ہوا اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوا۔ 2 ٹائمز یہ سورہ نازل ہوا، اس کا ریویلیشن 2 ٹائمز ہوا۔ مکہ میں جب نازل ہوا تب نماز فرض ہوئی تھی، اور دوسری مرتبہ جو نازل ہوا وہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اس وقت نازل ہوا تھا جب کہ تحویل قبلہ ہوا۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہے کہ پہلے مکۃ المکرمہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے سے پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اس ٹائم پہ یہ نازل ہوا تھا۔ دوسری جو پوائنٹ ہے اس میں، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، 7 ورسز سورۃ الفاتحہ میں ہیں، اور اس کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے چند نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ بک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس کا نام ہے ام الکتاب، دوسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب، ویسے ہی تھرڈ ون از سورۃ الوافیہ، ویسے ہی سورۃ الکافیہ، سورۃ الکنز اور سورۃ الاساس، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ اور قرآن میں جتنے بھی سورے ہیں ان میں سے ہر ایک سورے کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، اس کے بارے میں کچھ اچھائیاں ہیں، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، نریشن ہے، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو کوئی نماز میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے تو گویا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو مطلب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اس سے اس سورہ کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورہ کتنا بڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے تمام بیماریوں سے، ہر طرح کی بیماری سے شفا ہے۔ اور رائٹرز اس کی سمری میں لکھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ دعا ہے، مطلب ایک بندہ اپنے خدا سے، اپنے گاڈ سے پریئر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ اور اس سورے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سورے میں بندوں کو اللہ سے دعا کیسی کرنی چاہیے، کوئی چیز اگر ماننا ہے خدا سے تو کس طرح مانگنا چاہیے، اس کے آداب یہ سورہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہاؤ ٹو پرے فار سم تھنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالی۔ وہ آداب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنا شروع نہ کر دیں، بلکہ آپ سب سے پہلے اس کی تعریف کریں، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں کہ الحمدللہ رب، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو پہلے آپ اللہ کی تعریف کریں، اس کی اچھائیوں کا ذکر کرے، اس کی کوالٹیز کا ذکر کرے اللہ کے سامنے کہ مولا تو مالک یوم الدین ہے، اس طرح کے ورڈز آپ یوز کریں اپنی دعا میں، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگیں۔ اور اس سورہ کی سمری میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف ترغیب دلا رہا ہے، انکریج کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے اسٹریٹ پاتھ کو طلب کرے، کہ اللہ انہیں سیدھا راستہ بتا دے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ سیدھے راستے اس کا کیا مطلب ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ سیدھے راستے سے مراد اس کی سمری میں لکھتے ہیں کہ وہ انبیاء، پروفٹس کا راستہ ہے، اور نیک لوگوں کا راستہ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اپنی جان دے دی، ان لوگوں کا راستہ ہے۔ تو اللہ سے ان ساری چیزوں کو، اس راستے کو طلب کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا اس طرح کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ سورۃ الفاتحہ کی سمری میں لکھ سکتے ہیں۔ پھر رائٹرز یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب سورہ ختم ہو جائے تو سورہ کے اینڈ پہ تمام مسلمان آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے تقبل منا، یعنی اللہ یہ جو دعا ہم نے کی ابھی سورۃ الفاتحہ میں، اس کو ہماری جانب سے قبول فرما۔ تو آپ ایگزام میں سورۃ الفاتحہ کی سمری میں انہی باتوں کو پوائنٹس کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار لسننگ۔